بیٹا بند نمبر 3 نظم اسلامی مساوات کا آپ کے سامنے ہے، اور بند نمبر 3 میں حالی ایک بار پھر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اسلامی مساوات کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، قحط خشک سالی ہو گئی، جہاں عالم یا دنیا ہو گئی، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ سما یہاں مراد ساز و سامان ہو گیا۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، باغ امت سے مراد قوم ہو گئی یا قوم کا باغ ہو گیا۔ فصل خزاں سے مراد خزاں کا موسم ہو گیا، یہاں مراد بدحالی ہے، علامتی شعر ہے۔ تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، چمن باغ ہو گیا، گل فشاں پھول بکھیرنے والا ہو گیا۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، بنی نوع انساں اولاد آدم ہو گئی، وہ ایک نو قسم ہو گئی۔ انسانوں کی یہ قسم نوع بشر سے جدا ہے، انسانی قسم سے کوئی الگ ہی قسم ہے۔ پتہ نہیں، دیکھنے میں تو انسان ہی دکھتے ہیں، حقیقت میں انسان ہیں بھی یا انسان نہیں ہیں کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ یہاں یہ وہی حسب معمول ہم نے لکھا ہے شعر، بند نمبر 3 ہے آپ کا۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، قحط خوشحالی ہو گئی، جہاں زمانہ ہو گیا، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ سما ساز و سامان ہو گیا۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، باغ امت سے مراد قوم ہو گئی، امت مسلمہ ہو گئی۔ فصل خزاں سے مراد بدحالی یا موسم خزاں ہو گیا۔ تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، چمن باغ ہو گیا، گل فشاں پھول بکھیرنا ہو گیا۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، اولاد آدم کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہیں آپ ٹھہریں گے، غور سے دیکھیں گے کہ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، اس مصرعے میں، اور اس مصرعے میں اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں، آپ غور کریں گے تو دونوں میں قریب قریب ایک ہی بات آپ کو دکھائی دے گی۔ اگر ایک عالم قحط سے پریشان ہے، مراد ہو گئی پہلے مصرعے کی۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہیں، امت اگر بدحالی کا شکار ہے، تو بات ایک ہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں کہتا ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے۔ اگر تمام کا تمام عالم بھوک سے پریشان ہے تو یہ بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں ساز و سامان موجود ہے۔ ان دونوں اشعار میں، اس دوسرے دونوں مصرعوں میں پھر ایک ہی بات ہے۔ اگر تمام کی تمام قوم بدحالی کا شکار ہے تو خوش ہیں کہ ان کے چمن میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تو مصرع نمبر 1 اور مصرع نمبر 3 میں ایک ہی بات ہے، مصرع نمبر 2 اور مصرع نمبر 4 میں ایک ہی بات ہے۔ یہ پھر شعر مختلف ہے آپ کا۔ بنی نوع انساں کا حق ان پہ کیا ہے، یعنی کس لیے پیدا کیا گیا انہیں نہیں معلوم، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ انسانوں کی کون سی قسم ہے، چونکہ انسان کو انسان کے کام آنے اور کام بنانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ حال یہ کہتے ہیں اگر لوگ قحط سے کے سبب پریشان ہیں تو یہ عمرہ بے فکر رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو یہ پھر بھی خوش ہیں کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ کہ دونوں مصرعوں میں نے جان بوجھ کے یہاں مفہوم لکھا ہے، چونکہ دونوں اشعار میں ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ اولاد آدم کا ان پر کیا حق ہے، ان کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو سب کے سب لوگوں سے جدا ایک طبقہ اور لوگ ہیں۔ کسی مفکر کا قول ہے
کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ 2 آدمیوں کو کمر میں پتھر باندھ کر دریا میں پھینک دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک وہ امیر آدمی جو غریبوں اور مستحق لوگوں پر اپنی دولت خرچ نہیں کرتا بھی شامل ہے۔ آئیں گے بند میں بات کیا ہے؟ بات ہم آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 طرح کے حقوق دے کر دنیا میں مبعوث کیا یا بھیجا۔ ان میں سے پہلا حق جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کے حقوق ہو گئے۔ ان میں ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، فرضیات ہیں، نوافل ہیں۔ عبادات طرح طرح کی ہو گئیں۔ دوسرے حقوق العباد ہیں، حقوق العباد۔ ان میں بندوں پر حقوق ہیں۔ حقوق اللہ، روز محشر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو اپنی طرف سے کسی کو بخش سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، مگر حقوق العباد وہ حقوق ہیں کہ جب تک سامنے والے شخص سے اس کے حقوق کے متعلق باز پرس نہیں کر لی جائے گی تب تک وہ شخص اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائے گا۔ یہی خیال اس شعر میں بند میں شاعر نے ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امیر طبقے نے بے نیازی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ لوگ جس کیفیت سے بھی گزریں ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنی آسائشوں اور عیش پرستیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ عمرا اس فکر سے قطعی طور پر بے نیاز ہوتے ہیں کہ معاشرے میں عام لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ایک بندہ مزدور کے اوقات کیا ہیں۔ معاشی بحران کے باعث اگر کوئی قوم، اگر کوئی شخص قحط و افلاس میں مبتلا ہے تو یہ بے فکر ہیں۔ ان کے گھر میں اجناس کے ڈھیر موجود ہوتے ہیں، جہاں غریب افراد 2 وقت کی روٹی کے لیے سسکتے، بلکتے، روتے، چیختے، چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں یہ امیر لوگ بے فکری کے عالم میں اپنی آسائشوں اور تساہل پسندی کو ترجیح دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سامان ہے، ساز و سامان سارا موجود ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگ کن مسائل یا تکالیف کا شکار ہیں۔ اگر غریب طبقہ بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے سسکتا اور بلکتا دکھائی دیتا ہے تو انہیں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے گھر میں طرح طرح کے انواع اقسام کے دسترخوان پہ کھانے سجے ہیں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی امیر لوگوں کا شیوا ہوتی ہے۔ عموماً زر پرست لوگ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ زر پرستی جنم لیتی ہے تو خدا پرستی کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ جو لوگ خدا کو بھلا بیٹھے ہیں وہ بھلا بندگان خدا کو بالکل یاد رکھ سکتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے، پہلے میں لکھوا چکا ہوں، یہاں دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ضمیر ان کا اور ان کی تنیت جدا ہے، سزاوار ہے ان کو جو نا سزا ہے، روا ہے انہیں سب کہ جو ناروا ہے۔ پھر کہتا اگر باغ امت میں فصلیں خزاں ہیں۔ شاعر نے استعاراتی تشبیہاتی انداز اختیار کیا ہے۔ باغ امت اور فصل خزاں سے مراد لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ معاشی اور معاشرتی مسائل نے لوگوں کے چہروں کی شگفتگی چھین کر خزاں رسیدہ پتوں کی مانند کر دیا ہو۔ اگر چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ایک افلاس کا مارا شخص بھلا کس طرح شگفتہ چہرہ دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر وہ بدحالی کا فصل خزاں کا شکار ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہیں۔ ان کی بے نیازی ویسے کے ویسے قائم ہے، جیسے معاشرتی مسائل لوگوں کے چہروں سے شگفتگی اور تازگی چرا لیتے ہیں، انہیں خزاں رسیدہ کر دیتے ہیں، ویسے ہی جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کی رعنائی اور تازگی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اگر امت اسی طرح فصل خزاں کا شکار ہے تو اپنا چمن گل فشاں ہے۔ ان کے باغ تو بہار کا منظر لیے ہوئے ہیں، انہیں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے دکھائی دیتے ہیں۔
یہ اپنی بے نیازی کے رویے پر قائم رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا باغ تو اب بھی بہار کا منظر لیے ہوئے ہے، گل فشاں ہے، اور ان کی زندگی میں آسائشوں اور خوشیوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ رویہ شاعر کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ انسان کو محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ خدا کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی موجود تھے۔ حقیقت میں انسان کو انسان کے کام آنے اور کام بنانے کے لیے پیدا کیا گیا، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آخری شعر میں پھر نچوڑ پیش کرتا ہے، بنین و انسان کا حق ان پہ کیا ہے، یعنی کس لیے پیدا کیا گیا؟ حقوق العباد کے لیے پیدا کیا گیا۔ حقوق العباد کیا ہیں، ان کا دور دور تک کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہوتا۔ شاعر بتاتا ہے، یہ لوگ حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں، کیونکہ انسانیت اخلاق و کردار کی بلندی اور درد دل سے عبارت ہے۔ یہ انسان تو ہیں مگر حیوان سے بدتر۔ حیوانوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے انسان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پھول بغیر خوشبو کے، لفظ بغیر معنی کے، جسم بغیر روح کے، اور ناؤ بغیر پانی کے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ وہ دولت بیکار ہے جس میں مستحق اور نادار لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ کہنے کو یہ انسان ضرور کہلاتے ہیں، وہ ایک نوع ہے تو انسان ہی۔ یہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے بھی ہیں، جیتے جاگتے بھی ہیں، سانس لیتے بھی ہیں، مگر نوع بشر سے جدا ہے۔ مگر انسانوں میں جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ احترام آدمیت اور احترام انسانیت ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ احترام آدمیت اور احترام انسانیت سے عاری ہونے کے باعث حقیقت میں انسان کہلانے کے بھی حقدار دکھائی نہیں دیتے۔ اب آئیں گے حوالہ جات کی طرف۔ آپ لوگ کچھ حوالے میں نے درمیان میں بول دی ہیں۔ ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں ہم نفس۔ شاعر بتاتے ہیں تیرے دل سینے میں دل نہیں ہے، ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ ایک سنگ ہے کہ جس میں شرارہ نہیں، کوئی اس میں کوئی حرارت ہے ہی نہیں، چنگاری نہیں ہے کوئی بھی، لہٰذا یہ دل تو نہ ہوا، یہ تو پتھر ہی ہوا۔ کہیں بدنصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی بھیس بدلے کئی روپ دھارے، یہ لفظ کئی ہے گئی نہیں ہے۔ دھارے خدا بے غرض نہ خدا لا تعلق، لگتا ہے کہ خدا بھی ان کی ذات سے بے غرض ہے، ان کو دیکھتا نہیں ہے۔ شکوہ ہے شاعر کا، کوئی ڈوبتا ہو تو کس کو پکارے۔ ایک شعر اور لکھا جا سکتا ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، فصل خزاں تو ہے غریبوں کے لیے ہے، امیروں کو تو چمن گلفشاں ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی غریب شہر کی فاقوں سے مر گئی۔ یہ بیٹا آپ کا بند نمبر 3 تھا۔ بند نمبر 4 دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔